بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویورز السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں MGB TV اور پروگرام ہے انسائیڈر ود محسن جمیل بیگ. براہ راست گفتگو کرتے ہیں محسن جمیل بیگ صاحب سے. ہمارے ساتھ موجود ہے ایڈیٹر ان چیف آن لائن نیوز نیٹ ورک ڈیلی جنرل سینئر صحافی ہیں. بیگ صاحب، عمران خان کے خلاف بھی انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا. انہوں نے ایک خاتون جج کو دھمکایا، 2 اعلیٰ پولیس افسران کو دھمکیاں دیں، اس کے تحت مقدمہ درج کیا گیا. کیا کومنٹ کریں گے؟ جی صدیق صاحب بہت شکریہ. بیسیکلی کل سے جو ان کے اوپر FIR ہوئی، جس طریقے سے پولیس ان کو خان صاحب کو پتہ چل گیا تھا کہ FIR ان کے خلاف رجسٹرڈ ہوئی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کل انہوں نے جو گھر سے بھاگ گئے، جس طریقے سے جا کے کہیں روپ پوش ہو گئے، ورکرز کو اپنے گھر کے باہر ساری رات بلا کے رکھا لیکن خود گھر سے بھاگ کے نکل گئے پچھلے دروازے سے. مقصد یہ ہے کہ یہ لیڈرشپ کی کوالٹی ہے. آپ نے اتنی بڑکیں ماری خاتون جج کو، جس طریقے سے کہا IG اور پولیس والوں کو جس طریقے سے دھمکایا، تو آپ کو فیس کرنا چاہیے. ہم پہ تو آپ نے دہشت گردی کا پرچہ لگایا، ہم نہیں بھاگے. میرے پاس بھی چانس تھا کہ میں انٹرم بیل کراتا اور پھر پیش ہوتا، لیکن میں نے اس وقت جانا نامناسب سمجھا. میرا گھر تھا جس پہ آپ نے حملہ کروایا. تو لیڈرشپ صدیق صاحب بیسیکلی لیڈ کرتا ہے نیشن کو، بھاگتا نہیں ہے، جھوٹ نہیں بولتا، منافقت سے کام نہیں لیتا. اور یہ جو بڑکے ہیں یہ لیڈر نہیں مارتا. تو ثابت یہ ہوتا ہے کہ آپ میں لیڈرشپ کوالٹیز نہیں تھیں نہ آگے ہوں گی، کیونکہ اس ایج میں آ کے انسان چینج نہیں ہوتا. تو یہ مطلب وقتی طور پہ آپ بچ گئے، آپ بھاگ گئے، یہ آپ کی کیریکٹر ہے. آپ نے کیا نیشن کو لیڈ کرنا ہے. اچھا بیگ صاحب، یہ فرمائیے گا کہ کیا آپ کو یہ یقین ہے کہ واقعی عمران خان جو ہے وہ پکڑا جائے گا؟ کیونکہ بہت سے جو ان کے کارکن ہیں وہ بنی گالہ کے باہر جمع ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں جی ہم کسی صورت جو ہے وہ گرفتاری نہیں ہونے دیں گے. تو کیا واقعی عمران خان جو ہے وہ گرفتار ہوگا یا صرف یہ ساری باتیں، کیونکہ اس نے تو 3 دن کی حفاظتی ضمانت بھی کروا لی ہے؟ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا جی. مطلب آپ صرف جیل جانے سے ڈر رہے ہیں نا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو علتیں آپ کو ہیں وہ جیل میں میسر نہیں ہوں گی، اور یہ اسی کا ڈر ہے آپ کو. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک نہ ایک دن قانون جو ہے وہ اپنا ہاتھ آپ کی گردن پہ ڈالے گا، اور آپ کی ساری یہ جو بڑکیں اور جھوٹی لیڈرشپ ہے یہ ساری ختم ہو جائے گی. کیونکہ یہ جس طریقے کا ابھار آیا ہے یہ اس سے زیادہ سپیڈ میں بیٹھے گا. کیونکہ آپ ریاست کو اس طرح دھمکا کے، اس طریقے سے ڈرا کے، اداروں کے سربراہان کے نام لے کے یا اداروں میں انتشار پھیلا کے آپ اس ملک کو اور اس عوام کو زیادہ دیر دھوکہ نہیں دے سکیں گے. ایک اور چیز ہے جی، یہ بھی آپ کو پیر فقیر ہمیں ماننا چاہیے. لوگ بھی اس چیز کے اوپر اب کافی ڈسکشن کر رہے ہیں. جب آپ زیر حراست تھے تو آپ نے میڈیا سے گفتگو میں، جب آپ عدالتوں میں پیش ہوتے تو کہا تھا کہ ایک دن آئے گا کہ عمران خان بھی اسی تھانے کی حوالات میں آئے گا، اڈیالہ جیل جائے گا. اور آپ نے دیکھا کہ تھانہ مارگلہ نے ہی عمران خان کے اوپر جو ہے وہ پرچہ درج کیا ہے. اس کے اوپر آپ کیا کومنٹ کریں گے؟ نہیں، مکافات عمل ہے صدیق صاحب. بیسیکلی اس نے جو کچھ میرے ساتھ کیا، مجھے اللہ نے ہمت دی، دوستوں نے، لوگوں نے سپورٹ کیا. مجھے یقین اللہ تعالیٰ کی ذات پہ، یہ ایک فراڈیا اور کم ظرف اور بددیانت انسان ہے. میں نے تو کہا تھا کہ اسی تھانے میں اور اسی جیل، اسی حوالات میں بند ہوگا. وہ اللہ نے دیکھنا ہے، آپ دیکھیے گا انشاءاللہ. پرچہ تو اسی تھانے میں ہو گیا. میرے پہ بھی دہشت گردی لگائی، حالانکہ میرے گھر پہ حملہ کیا اور مجھے پہ دہشت گردی لگا دی. تو انشاءاللہ وقت آئے گا، یہ اسی حوالات میں بھی جائے گا، یہ اڈیالہ جیل میں بھی جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ بے شک جو وزرائے اعلیٰ ہیں پنجاب کے، پرویز لائی اور محمود خان خیبر پختونخوا کے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب ہمارے ہیلی کاپٹر آپ کے لیے حاضر ہیں. اگر آپ کو یہ پکڑنے کی کوشش کریں تو آپ جناب ہیلی کاپٹر پہ بیٹھیں تو آپ ہمارے صوبوں میں آ جائیں، کسی کو ضرورت نہیں ہے آپ کو ہاتھ لگا سکے. تو یہ جو ایک قانون کے آگے
ایک ٹکراؤ، ایک تصادم کی جو کیفیت ہے ساری صورتحال میں پیدا نہیں ہوگی؟ ہیلی کاپٹر ان کے والد صاحب کے ہیں جی. آپ ریاست کو اس طرح چیلنج نہیں کر سکتے. اگر سول ایویشن نہ چاہے تو کوئی ہیلی کاپٹر کسی جگہ لینڈ یا انٹر نہیں کر سکتا. اور اگر ریاست حرکت میں آ گئی تو یہاں ہسٹری دیکھ لیجئے، پاکستان کی نہیں پوری دنیا کی دیکھ لیں، آپ ریاست سے نہیں لڑ سکتے. اور یہ خود کہتا تھا قانون پہ عمل کیا جانا چاہیے، قانون اپنا راستہ خود. یہ ساری بڑکیں یورپ میں یہ ہوتا ہے. بھئی یورپ میں ہوتا ہے، آپ یورپ میں اس طرح ہوتا ہے کہ آپ لیڈی جج کا نام لے کے آپ اس کو تھریٹ کریں، کیونکہ آپ کو تو عورتوں کی عزت نہیں ہے. آپ اپنی فیملی کی عورتوں کی عزت نہیں کرتے. آپ اپنی جو ایکس بیویاں ہیں اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں وہ بھی ذرا سن لیں. تو آپ کی نظر میں کیا ویلیوز ہیں ہماری سوسائٹی کی؟ آپ ایک فارن ایجنڈے پہ ہیں. آپ نے اس ملک کی اخلاقیات تباہ کر دی، آپ نے اس ملک کی معیشت تباہ کر دی. آپ ایک پروجیکٹ پہ ہیں. تو یہ کہنا کہ جی میں فیس کروں گا، فیس کرو نا، بھاگے کیوں؟ مطلب یہ آپ کی دلیری ہے. مطلب لیڈر تو میں اگر ان کی جگہ ہوتا صدیق صاحب تو میں باہر نکل کے اپنے کراؤڈ کے ساتھ مل کر اپنی گرفتاری دیتا. تو مطلب حفاظتی ضمانت ہوگی. تو پھر کیا ہوا؟ آپ صرف 1 یا 2 دن حوالات میں رہنے سے ڈرتے ہیں. یہ آپ قوم کو یہ وتیرہ بتا رہے ہیں اور پوری دنیا کو ورگلا رہے ہیں. تو یہ بزدل آدمی ہے. اچھا بیگ صاحب، جو پنڈی میں جلسہ کیا عمران خان نے، اس میں انہوں نے واضح طور پر کہا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ہر کام کے پیچھے ہے. الیکشن کمیشن والوں سے میں پوچھتا ہوں تو وہ کہتا ہے جی ہم نہیں کر رہے، بوٹ والوں کا حکم ہے. پولیس سے پوچھتا ہوں تو وہ کہتا ہے ہم نہیں کر رہے، بوٹ والوں کا حکم ہے. تو انہوں نے سارا کا سارا الزام ہی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو دے دیا ہے. دیکھیں یہ خود سے سروائیو نہیں کر سکتا. جو ہماری اسٹیبلشمنٹ میں 1-2 لوگ تھے وہ اس کا سہارا تھے. جیسے وہ پوسٹ آؤٹ ہو گئے، یہ ختم ہو گیا. ہی واز بلائنڈ، اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نے کرنا کیا ہے. اور یہ سارا انحصار انہیں پہ کر رہا تھا، 1-2 لوگوں پہ. نیوٹرلز پہلے بھی نیوٹرل سے پورے ادارے کو آپ ملائن نہیں کر سکتے. بوٹ سارے ادارہ پہنتا ہے. آپ ان کا جو ایجنڈا ہے اس میں جو بیسک چیز یہی ہے کہ یہ جو فوج ہے اس کو کسی طریقے سے ملائن کر کے تباہ کر دیا جائے اور لوگوں میں اتنی نفرت پھیلا دی جائے اس ادارے کے بارے میں. اور انشاءاللہ وہ نہیں ہوگا. یہ فوج ہی ہے جس نے اس ملک کی سالمیت کا دفاع کرنا ہے. تو آپ کے کہنے سے مطلب آپ کون ہیں یار؟ آپ کے لیے تو ایک ایس ایچ او کافی ہے. جتنے آپ بہادر ہیں اس کے لیے تو ایک ایس ایچ او کافی ہے. ابھی آپ کا ایک بونا سا کریکٹر پکڑا گیا تو چیخیں اس کی پوری دنیا سن رہی ہے. اور انشاءاللہ آپ کی بھی چیخیں پوری دنیا سنے گی. آپ ان کو ملائن کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ تو آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ تو لوکل آپ اسلام آباد پولیس ہی کا مقابلہ نہیں کر پا رہے، ان کے جوانوں کا مقابلہ نہیں کر پا رہے، اور طرح طرح کی سوشل میڈیا پہ آپ چلا رہے ہیں. تو بھجن بوٹوں والے جس دن آگے آپ کہاں نظر آئیں گے؟ اچھا بیگ صاحب، ایک جو آخری سوال ہے وہ کہ آپ کی ذات کے حوالے سے جو پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا ہے بہت زیادہ پروپگنڈا کر رہا ہے کہ آپ حکومت کے ساتھ مل کر جو ہے وہ جو عمران خان اور ان کے لوگوں کے خلاف کارروائیاں ہو رہی، اس میں آپ کا بھی کوئی ہاتھ ہے. حالانکہ آپ کے پاس نہ کوئی وزارت ہے نہ کوئی عہدہ ہے، لیکن اس کے باوجود ان کا جو پروپگنڈا ہے سوشل میڈیا کا وہ تو آپ کو براہ راست مورد الزام ٹھہرا رہا ہے. اس کے اوپر کوئی آپ وضاحت دینا پسند کریں گے؟ صدیق صاحب، پہلی بات تو میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے، میرا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. میں تو کبھی نہیں چاہوں گا کہ کسی مظلوم پر یا کسی بندے پر اس تشدد کیا جائے یا ناجائز کیسز بنائے جائے، کیونکہ میں خود اس میں گزرا ہوں. لیکن آئی ڈونٹ نو ان کو کس چیز کا خوف ہے میرے سے. میں کچھ نہیں کر رہا. ہاں، اپنا ذاتی جو سکور ہے میرا عمران کے خلاف وہ انشاءاللہ تعالیٰ سیٹل کروں گا اینڈ تک. اور کبھی آمنے سامنے ہو گئے تو پھر انشاءاللہ بتا بھی دوں گا. مجھے پولیس سے مروانے کی یا پولیس کو شامل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پولیس اپنا کام کر رہی ہے. اور میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں
کہ یہ جس کا تشدد کا ذکر کر رہے ہیں جنسی تشدد، ان کو شرم آنی چاہیے، ان کا کیریکٹر اپنا دیکھو. کوئی پولیس نے ایسا کام نہیں کیا اور پولیس ایسا کام کرتی ہی نہیں ہے. اگر آپ پولیس سے اس کے کسی اہلکار سے بدتمیزی کریں گے تو نیچرلی اگلا انسان ہے وہ گالی برداشت نہیں کرے گا. تو کوئی تشدد نہیں ہوا. ہاں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا جو پروپیگنڈا ہے، جس طرح سے یہ لوگوں کو ورگلا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں اور مظلوم بننے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ ساری دنیا کے سامنے ایکسپوز ہو رہا ہے. آپ اس کی آج کی ویڈیو دیکھیے، کل کی ویڈیو دیکھیے، وہ جتنی فیک ویڈیوز انہوں نے تشدد کی بنائی، میڈیا کو دکھائی، وہ سب فیک تھی. وہ کوئی اور شخص تھا اور وہ کٹ اینڈ پیسٹ کر کے انہوں نے بنائی ہیں. تو یہ ڈرامہ زیادہ دیر نہیں چلے گا. بہت شکریہ بیگ صاحب. گفتگو آپ نے سنی محسن جمیل بیگ صاحب کی. انہوں نے تو واضح انداز میں کہا کہ یہ مکافات عمل ہے جس سے عمران خان گزر رہا ہے، اور ریاست کی اگر ریٹ کو چیلنج کرنے کی کوشش کی جائے گی تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ریاست کے ساتھ لڑا جا سکے، اور کوئی ریاست سے نہیں لڑ سکتا. عمران خان کو آخر گرفتار ایک دن ہونا ہے اور ان کو جیل جانا ہے. اپنا خیال رکھیں. بہت شکریہ.